اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ نماز کو دیکھ لیجئے، آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، 4 رکعتیں یا 3 رکعتیں پڑھی، آپ بھول گئے، معلوم نہیں کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب شریعت یہ کہتی ہے آپ غور و فکر کریں، تحری کریں، سوچیں کہ کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ سوچنے کے بعد جو دل و دماغ کہے اس پر عمل کر لیں اور آخر میں سجدہ صاف کر لیں۔ شریعت کہتی ہے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی ہوئی عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ اس طرح قدردان ہے۔ بندے کا عمل تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ اجر اپنے بندے کو بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ میں اس پر صرف 2 3 4 مثالیں پیش کر کے استاد محترم حضرت مولانا قاری معین الدین صاحب کو بیان کے لیے دعوت دوں گا کہ اللہ اپنے بندے کی کیسے قدردانی فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے چلے، مدینہ منورہ کا سفر ہے، ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا اور رات کے آخری پہر میں جب آنکھ کھلی دیکھا آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ چاند کو دیکھتے ہی مدینے کا چاند یاد آ گیا اور اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں کرنے لگے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، مولا مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، وجعل فی قبری فی بلد حبیبک، مولا میری قبر بھی آپ اپنے محبوب کے شہر میں بنا دینا۔ یہ تمنا ہر مسلمان کی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مدینے میں بڑھوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری قبر مدینہ منورہ میں بنے۔ حضرت عمر نے 2 دعائیں مانگی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی قدردانی دیکھیں، اللہ اپنے بندے کے ساتھ کیسے قدردانی فرماتی ہے۔ اگر آپ کی شہادت بدر احد کے میدان میں ہو جاتی تب بھی آپ کی شہادت تھی، تب بھی آپ کی دعا قبول تھی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کا درجہ وہاں عطا کیا کہ حضور کا مصلی ہے، حضور کا منبر ہے، حضور کا محراب ہے، جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ آپ باوضو حالت میں ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، دشمن آتا ہے، خنجر مارتا ہے، اسی کے سبب آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ کی موت واقع ہوتی ہے۔ بدر میں آپ کو شہادت مل جاتی تب بھی آپ کی دعا قبول تھی کہ اللہ نے آپ کو شہادت عطا فرما دی، لیکن اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ اور دوسری دعا کو اللہ نے یوں قبول فرمایا، اگر جنت البقیع میں آپ کی قبر بن جاتی تب بھی آپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرما دیا کہ آپ کو حضور کے شہر میں اور جنت البقیع میں قبر عطا فرمائی۔ لیکن اللہ رب العزت نے یوں قدردانی فرمائی، روضۃ من ریاض الجنہ، جسے جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں، اس جنت کے ٹکڑے میں حضور کے قرب میں، حضور کے پہلو میں قیامت تلک کے لیے جناب فاروق اعظم کو سنا دیا۔